لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم تبيض وجوه هم أهل السنة والجماعة وتسود وجوه هم أهل البدع والضلالة أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. حاضرین مجلس اور میرے ہم فکر، ہم مشرب، ہم مشن طالب علم ساتھی، آج میں آپ حضرات کے روبرو دور حاضر میں ابھرنے والے ایک فتنہ شکیل بن حنیف پر قطع روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ تو اسلام پر آنے والا ہر دن پہلے کے مقابلے میں سخت سے سخت ہے. ہر آنے والی رات بمقابل ما قبل کے تاریخ سے تاریخ نظر آتی ہے. ظہور فتن کا یہ دورہ ہے کہ گویا کہ ظہور فتن نے تموج کسی کیفیت حاصل کر لی ہے. من جملہ ان میں سے مہجوریت اور مسیحیت کے دعویدار ہر زمانے میں بے شمار رہے ہیں، بلکہ ان پاگلوں نے تو حد ہی کر دی کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی خطے میں، ایک ہی زمانے میں کئی مدعی اٹھ کھڑے ہوئے. چاہے وہ بہاءاللہ ایرانی ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، سید محمد جون پوری ہو، محمد اٹکی ہو، یا پھر پرویز یا گوہر شاہ ایرانی، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے اپنی قسمت آزمائی کی ہے. اب کیا کوئی کسر رہ گئی تھی کہ اب ایک اور بندہ کھڑا ہوا جسے دنیا شکیل ابن حنیف کے نام سے جانتی ہے. اس نے بھی آ کر کوئی نیا دھاڑ نہیں مارا، بلکہ اپنے آبا کے ترکے کو اور انہی کے مشن کو آگے بڑھایا. تو میں آج کی نشست میں اصولی طور پر اس فتنے کا تعاقب کرنا ضروری تصور کرتا ہوں، کیونکہ میں آج دیکھتا ہوں کہ اب تک میرا زعم یہی تھا کہ شاید یہ فتنہ صرف بہار، دہلی اور مہاراشٹر کے اندر محصور ہے، لیکن وقت نے بتا دیا کہ میں غلط پر تھا. دیکھتے ہی دیکھتے سورت کو بھی میں اس کا شکار پاتا ہوں. یہاں پر بھی اس کے کارندے دن دھڑا سے پھرتے نظر آتے ہیں. ایسے وقت کے اندر ضروری ہے کہ اصولی طور پر میں اس کی سرگوشی کروں. میرے بھائیو، شکیل ابن حنیف یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ سالوں پہلے ابھرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ وارث ہے. گویا شکیلیت اور قادیانیت میں توافق ہے، چوری دامن کا رشتہ ہے. شکیلیت نے کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا. مرزا قادیانی نے جو دعویٰ جات دائر کرائے تھے اسی کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مہدی، مسیح اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اولاً ہمارے اکابرین نے، علماء اہل سنت نے اس کا جو تعاقب کیا ہے انداز یہ رکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے اس کی تردید کی. لیکن یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا، بلکہ خود ہمیں نقصان پہنچا. اس کا فتنہ دبا نہیں بلکہ بڑھتا چلا گیا. وجہ کیا؟ جب علماء اہل سنت نے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے، مرزا بھی چونکہ ظاہراً قرآن ہی کو مانتا تھا، احادیث پر ظاہراً ڈھونگ نچا کر ایمان رکھتا تھا، وہ بھی قرآن پیش کرنے لگا. ادھر سے بھی قرآن ہے، ادھر سے بھی حدیث ہے، اور مد مقابل کی بات بھی بظاہر قرآن و حدیث ہے. دونوں ڈیبیٹ کرتے، مناظرہ مباحثہ ہوتا تو اس کا غلط اثر سامعین پر یہ پڑتا. سامعین یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ جب ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی حدیث کو ماننے والے، ادھر بھی قرآن و حدیث، تو گویا کہ دونوں اسلامی فرقے ہیں، دونوں مسلمان ہی ہیں. حالانکہ مرزا کو اسلام اور اسلامیت سے کوئی سروکار نہیں تھا. لیکن جب اکابرین نے اپنے اس طرز عمل کو بدلا، اس طریقہ کار کو بدلا کہ اب قرآن و حدیث سے مستدلات نہ پیش کیا جائے بلکہ مرزا کی ذاتیات پر بحث ہوگی، کفریات مرزا، اکاذب مرزا پر اب ہم ڈیبیٹ کریں گے. مرزا غلام احمد قادیانی کے مطلوع چہرے کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. جب اس طریقہ کار پر میرے اکابرین عمل پیرا ہوئے تو وہ اپنے دیکھا یوں اس کا فتنہ اسلام کے دائرے سے کوسوں دور جا کھڑا ہوا اور یہ ایک غیر مسلم اقلیت نہ ہو پایا. تو آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے اکابر کے دیے ہوئے اسی اصول کے تحت میں شکیلیت کی سرکوبی کروں. میں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں شکیلیت کو ننگا نہیں کروں گا، بلکہ میں آج شکیل کی ذاتیات پر کلام کروں گا.
اور یہ اصول صرف مجھے میرے اکابر نے نہیں دیا، بلکہ مجھے میرے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے ملا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، وہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کے کلام کو لوگوں کو سنایا اور اپنے مشن کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو وہاں پر اولا نبی علیہ السلام نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر اپنی بات کو پیش کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو میں آج شکیل بن حنیف کی ذاتیات پر کلام کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائی، آج تک اس فتنے کو ظاہر ہوئے تقریباً 15 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، لیکن آج تک کوئی ایسی معتبر دستاویز منظر عام پر نہیں آئی کہ جس کو میں سامنے رکھ کر شکیل کی ذات کو دیکھوں، اس کے ماضی کے کرتوتوں اور گل کھلائے ہوئی زندگی پر نظر رکھوں، حالیہ دعوے کو پرکھوں اور مستقبل کے نتائج آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس لیے یہ جرأت ہی نہیں تھی کہ میں اپنے ماضی کی داستان لوگوں کے سامنے بیان کر پاؤں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میرا جو ماضی ہے یہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو پھر میرا بھنڈا پھوٹ جائے گا، کیونکہ انسان کا جو ماضی ہوتا ہے وہ مستقبل کے لیے آئینہ نما ہوتا ہے۔ اب تک شکیل کی جانب 2 کتابیں منسوب ہے، ایک شمدلی کے اعتراضات کے جوابات، اور تو انہی کتابوں کی روشنی میں اور انٹرنیٹ پر موجود بعض ذرائع سے جو موصول ہوئے ہیں ان انفارمیشن کے مطابق میں اس کا قدر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس بندے کا نام شکیل ہے، باپ کا نام حنیف ہے، ماں کا نام کوئی نہیں جانتا، کس نسب سے ہے، کس خاندان سے ہے، کسی کو نہیں معلوم، مجہول النسب ہے۔ البتہ یہ بات میں بڑے رسوخ اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ فاطمۃ النسب نہیں ہے، نبی کے خاندان سے اس کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کب پیدا ہوا یہ بھی صراحت سے نہیں موجود، البتہ ایک تحریر سے یوں آشکارا ہوتا ہے کہ یہ 1968 میں پیدا ہوا، بہار کے ایک ضلع دربھنگا کے عثمان پور رتن پور میں یہ پیدا ہوا۔ چلے پیدائش تو ہو گئی، لیکن اس کی پرورش کس نے کی، تربیت کن ہاتھوں میں ہوئی، اس کی ماں کون، اس کو پالنے والے کون، دودھ کس نے پلایا، بچپن میں تعلیم کس نے دی ہے، مکتب گیا یا نہیں، مدرسہ گیا یا نہیں، کسی بڑے آدمی سے اپنا تعلق جوڑا ہے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا، سب پردہ خفا میں ہے۔ البتہ 20 سال کے بعد اعتراضات کے جواب کے صفحہ 8 سے 10 تک یہ اپنی تعلیمی روزات کو لکھتا ہے۔ 20 سال کے بعد یہ پٹنہ کے ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بلکہ پڑھتا نہیں، لوجوں میں رہتا اور ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ آگے لکھتا ہے کہ میں اپنی تعلیم مکمل نہ کر پایا تھا کہ مجھے اللہ کی جانب سے یہ کام سونپا گیا، گویا کہ دینی تعلیم تو تھی ہی نہیں، قرآن و حدیث کا تو نام تک نہ سنا ہوگا، البتہ دنیاوی تعلیم بھی مکمل نہ کر سکا کہ اس فتنے کا شکار ہو گیا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس کے والد بھی اس کی تربیت کی ہوگی، کیونکہ والد تو معروف ہے، والد کا نام تو آپ نے ابھی بیان کیا، والد نے تربیت کی ہوگی، تو نہیں، یہ بھی آپ کی خام خیالی ہے۔ خود صفحہ 10 پر لکھتا ہے کہ میرا باپ جو تھا یہ دیندار نہیں تھا، دنیا دار تھا، باپ کی خواہش یہ تھی کہ میں بچپن سے ہی ان کو پیسہ کما کر دیتا، دنیاوی تعلیم سے بھی مجھے دور رکھنا چاہتا تھا، اچھے جائے کہ اس کو مدارس میں داخل کرتا۔ تو یہ اس کی علم حیثیت ہے۔ آگے چلے کہ اس نے جو 2 کتابیں لکھی، اللہ جانے اس نے لکھی یا کسی سے لکھوائی، صرف صفحہ اول پر اپنا نام لکھ دیا۔ اس کتاب کے ہر صفحے پر لفظی غلطیاں بھی ہے، معنوی غلطیاں بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ خود کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، خود کو مسیح ہونا بتلائے، جو یوں کہے کہ میں رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، میں رب کا نمائندہ ہوں، مجھے اللہ نے اس کام کے سپرد کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس بندے کی کتاب میں جھوٹ کی آمیزش کیوں؟ جب اللہ کی جانب سے یہ مقروض کردہ ہے، اللہ نے اسے یہ کام سونپا ہے، تو کیا رب کریم اس بات پر قادر نہیں تھا کہ اس کی کتاب میں جو غلطیاں واقع ہے ان غلطیوں پر تنبیہ کرتا؟ یا اس کی جماعت میں، اس کے حواریوں میں کوئی ایسے چیلے نہیں نکلے جو ان غلطیوں پر اسے متنبہ کرتا؟ میرے بھائیوں، شکیل ابن حنیف اور قادیانیت یہ دونوں ایک ہی ہے۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے شکیلیت کوئی نیا فتنہ نہیں بلکہ قادیانیت کا جدید ایڈیشن اور نیو ورژن ہے۔ جو دعویٰ اس نے پیش کیا وہی دعویٰ اس نے، لیکن نئے انداز میں، کیونکہ اس نے ماضی کو دیکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں کہاں مات کھایا، کہاں کہاں اسے
ذلت اٹھانی پڑی ہے، وہاں پر اس نے قدر تعویلات کی ہے اور تعبیرات میں فرق کیا ہے۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی سے اسے کیا نسبت؟ تو جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے ایک خاص گاؤں اور علاقہ متعین کیا، قادیان کو اپنا مسکن قرار دیا، وہیں سے بیٹھ کر اپنے منصوبوں کو دنیا میں پھیلاتا، اسی طرح یہ شخص بھی جب پٹنہ سے یہ دہلی پہنچا، دہلی کے دلشمی نگر وہاں رہتا تھا، لیکن وہاں کے اہل سنت نے جب اس کا تعاقب کرا تو وہاں سے یہ بھاگنے پر مجبور ہوا اور دوسرے علاقوں میں گیا، ہر جگہ اسے پسپائی ملتی رہی، بالآخر یہ اپنے باپ مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چلتا مجبور ہوا کہ جس طرح مرزا نے قادیان کو اپنا مسکن قرار دیا تھا، اسی طرح اس نے اورنگ آباد میں ایک الگ گاؤں آباد کیا جس کا نام مہندی نگر رکھا، اور یہاں پر صرف اسی کے حوالے اور اسی کے پجاری رہتے ہیں، کوئی اور وہاں جا نہیں سکتا، تاکہ کوئی اس سے تعارض نہ کر سکے اور اس کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے، اس کا باطل اور مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے آیا نہ ہو جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، عیسیٰ مسیح دونوں ایک ہی شخصیت ہیں، دونوں ایک ہی ذات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ ہمارے اکابرین نے اس کا وہاں پر تعاقب کیا تھا اور احادیث سے ثابت کیا کہ مرزا تیرا یہ کہنا درست نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام یہ ایک الگ شخصیت ہے، محمد ابن عبداللہ اور مہدی یہ ایک جداگانہ شخصیت ہے۔ مرزا نے دونوں کو ایک کر کے پیش کیا، مرزا وہاں یوں مار کھایا تھا، مرزا نے کہا عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل نہیں ہوں گے، یہ جو بھی احادیث میں ہے یہ صرف پیشن گوئیاں ہیں، پیشن گوئیوں کا صادق آنا درست نہیں، پیشن گوئی صرف یہ کہہ دی جاتی ہے اور جس طرح کہی گئی ہو اس طرح ہی وہ صادق آئے، کوئی بات ضروری نہیں ہے۔ تو وہاں پر وہ مرزا چونکہ مار کھایا تھا، شکیلیت نے رنگ بدلا ہے، تعبیرات میں کچھ فرق کیا ہے۔ شکیل بن حنیف یہ تو ظاہراً مرزا غلام احمد قادیانی کا تو حقیقتاً چہرہ ہی ہے، البتہ یہ حضرت مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی حیات عیسیٰ، نزول عیسیٰ کا انکار کر کے مجرم قرار پایا تھا، ذلت اٹھائی تھی، اس بندے نے اس کی بھونڈی سی تعویل کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف تو لائیں گے، لیکن جو نزول ہے، نزول سے مراد نزول من السماء نہیں، بلکہ نزول سے مراد صرف اترنا ہے، چاہے گاڑی سے اترے، اسٹیج سے اترے یا پھر کسی اور چیز سے اترے۔ لہذا میں شکیل بن حنیف، میں عیسیٰ بن مریم ہوں کہ میں اپنی ماں کی پیٹ سے اترا ہوں۔ تو اس بندے نے جہاں مسیحیت کا دعویٰ کیا وہاں اس نے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوقات کے اور جتنی نشانیاں بتائی گئی ہے، حضرت مہدی کی جتنی نشانیاں بتائی گئی ہے، کوئی مائی کا لال چاہ کر بھی ان نشانیوں کو، ان پیشن گوئیوں کو اپنے اوپر فٹ نہیں کر سکتا۔ شکیل اگر تو کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں تو تیرا باپ تو معروف ہے، تیری ماں تو معلوم ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں ہوں گے، آپ تو بغیر باپ کے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس بندے نے صرف مسیح ہونے اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ پس پردہ نبوت کا بھی اعلان کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ وصف نبوت کے ساتھ متصف ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف تو لائیں، آسمان سے آپ کا نزول تو ہو لیکن آپ نبی نہ ہو، نہیں آپ نبی بھی ہوں گے۔ تو اس بھونڈے نے، اس کانے نے جہاں پر عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پس پردہ نبوت کا بھی اعلان کیا ہے، تو پھر اب اس کے کافر ہونے پر کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ آخر میں اس فتنے کا شرعی حکم کیا ہے یہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ آپ محسوس کریں کہ اس کے تعاقب کرنے کی کتنی ضرورت ہے، کیا اسے مسلمان اور اسلام سے ادنا ملابست بھی ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ جو بندہ ضروریات دین کا منکر ہو وہ اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوگا کہ ضروریات دین میں کوئی ایسی تعویل کرنا کہ جس سے اس کا اجمالی مفہوم بدل جائے، امت اور 14 سال سے جو مفہوم لوگ لیتے آ
میں بالکل خرابی آ جائے، برعکس مفہوم نکل جائے، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ تعویل نہیں بلکہ تحریف ہے۔ اور ضروریات دین میں جہالت یہ قابل برداشت نہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوگا کہ احادیث متواترہ سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں، یعنی قطعی علوم، اس کا درجہ بھی احناف کے نزدیک ضروریات دین کا ہے۔ جو قطعیات کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے۔ جب آپ نے پہلا مقدمہ سمجھ لیا کہ ضروریات دین کا منکر کافر، قطعیات کا منکر کافر، احادیث متواترہ سے ثابت ہونے والا علوم چونکہ قطعی ہے اور یہ قطعی ضرورت دین کے درجے میں ہے، جو ضرورت دین کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ دوسرا مقدمہ سنیں، عیسیٰ علیہ السلام یعنی نزول عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے جو علامات بیان کیے گئے ہیں، ظہور مہدی کا جو عقیدہ ہے یہ معنی متواتر ہے، گویا کہ نفس مہدی یہ یقینی طور پر قطعی طور پر ظہور ہونا یہ قطعیات میں سے ہے۔ جب یہ دونوں متواترات اور قطعیات میں سے ہوئے، گویا کہ اس کا درجہ ضروریات دین کا ہوا اور ضروریات دین کا منکر کافر ہے۔ چونکہ یہ شکیل بن حنیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتا ہے، مہدی علیہ السلام کا بھی انکار کرتا ہے، گویا کہ یہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ جو ضروریات دین کا منکر ہو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اس کے کفر میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔